السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستوں، ویلکم کرتا ہوں آپ لوگوں کا قیامت کی نشانیاں سیریز کی 5ویں قسط میں۔ تو دوستوں، پچھلی کچھ قسطوں میں ہم نے قیامت کی چھوٹی نشانیاں یعنی علامات صغریٰ پر بات کی۔ ان میں زیادہ تر وہ نشانیاں تھیں جو آج کل ہمارے معاشرے میں پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہیں اور عنقریب پوری ہونے والی ہیں۔ تو دوستو، آج ہم قیامت کی ایک ایسی نشانی کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ہے تو علامت صغریٰ ہی، لیکن وہ قیامت کی بڑی نشانیوں کے بہت قریب رونما ہوگی، یا پھر یہ کہنا درست ہوگا کہ وہ نشانی ظہور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ ہموار کرے گی۔ تو دوستوں، وہ علامت صغریٰ مسلمانوں اور رومی عیسائیوں کے بیچ میں ایک بہت بڑی جنگ کا رونما ہونا ہے۔ مسلمانوں اور رومی عیسائیوں کے تعلقات کی تاریخ حوادث اور واقعات سے بھری پڑی ہے۔ اس میں صلح بھی ہے اور جنگ بھی، زمانہ امن بھی ہے اور عرصہ قتال بھی۔ آج کے زمانے میں اہل اسلام اور عیسائیوں کے باہمی تعلقات غیر یقینی ہیں، وہ صلح اور جنگ میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ علامت قیامت میں سے مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ بھی ہے، اور یہ جنگ ظہور مہدی سے قبل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام الملحمۃ الکبریٰ رکھا ہے۔ مسلمان اس جنگ میں فتح حاصل کرنے کے بعد قسطنطنیہ کی طرف پیش قدمی کریں گے اور اسے بھی فتح کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد دجال ظاہر ہوگا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کی آبادی مدینے کی ویرانی ہوگی، مدینے کی بربادی ہوئی تو ایک عظیم معرکہ شروع ہو جائے گا، وہ معرکہ شروع ہوا تو قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، اور قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا تو پھر جلد ہی دجال کا خروج ہوگا۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ معاذ بن جبل کی ران یا مونڈے پر مارا جن سے آپ یہ بیان فرما رہے تھے، پھر فرمایا، یہ ایسے ہی یقینی ہے جیسے تمہارا یہاں ہونا یا بیٹھنا یقینی ہے۔ حسان بن عطیہ کہتے ہیں کہ مکحول اور ابن ابی ذکریہ خالد بن معدان کی طرف چلے، میں بھی ان کے ساتھ چلا، تو انہوں نے ہم سے جبیر بن نفیر کے واسطے سے صلح کے متعلق بیان کیا۔ جبیر نے کہا، ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ذی مغبر نامی ایک شخص کے پاس چلو۔ چنانچہ ہم ان کے پاس آئے، جبیر نے ان سے صلح کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، عنقریب تم رومیوں کے ساتھ صلح کرو گے، پھر تم اور وہ مل کر ایک ایسے دشمن سے لڑو گے جو تمہارے پیچھے ہے، اس پر فتح پاؤ گے اور غنیمت کا مال لے کر صحیح سالم واپس ہوگے، یہاں تک کہ ایک میدان میں اترو گے جو ٹیلوں والا ہوگا۔ پھر عیسائیوں میں سے ایک شخص صلیب اٹھائے گا اور کہے گا، صلیب غالب آئی۔ یہ سن کر مسلمانوں میں سے ایک شخص غصے میں آئے گا اور اس کو مارے گا۔ اس وقت اہل روم عہد چکنی کریں گے اور لڑائی کے لیے اپنے لوگوں کو جمع کریں گے۔ بعض راویوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس وقت مسلمان جوش میں آ جائیں گے اور اپنے ہتھیاروں کی طرف بڑھیں گے اور لڑنے لگیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس جماعت کو شہادت سے نوازے گا، یعنی ایک بلند جگہ پر ڈیرا جماؤ گے۔ مجھے اہل علم میں سے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جس نے اس جگہ کی تحدید کی ہو۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ جگہ مسجد دابق ہوگی، جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں وارد ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ رومی اعماق یا دابق نہ پہنچ جائیں۔ صحیح مسلم میں اس واقعے کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ رومی اعماق یا دابق نہ پہنچ جائیں۔ یہ مقام شام میں حلب نامی شہر کے قریب واقع ہے۔ جنگ کی جگہ یہی ہوگی۔ پھر ان کے لیے مدینے سے ایک لشکر روانہ ہوگا، وہ اس زمانے کے بہترین لوگوں پر مشتمل ہوگا۔ جب دونوں لشکر صفا آرا ہوں گے تو عیسائی کہیں گے، ہمیں ان لوگوں سے لڑائی کر لینے دو جو ہم میں سے گرفتار ہو گئے تھے۔ عیسائیوں کی بات سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے مابین متعدد لڑائیاں پہلے بھی ہو چکی ہوں گی، جن میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی اور عیسائیوں کو قیدی بنا لیا گیا تھا۔
اور وہ قیدی مسلمان ہو گئے تھے اور اب اسلامی لشکر میں شامل ہو کر عیسائیوں سے جہاد کرنے آئے ہوں گے۔ مسلمان کہیں گے نہیں، اللہ کی قسم ہم تم کو اپنے بھائیوں سے لڑنے کے لیے نہیں چھوڑیں گے۔ پھر وہ ان سے لڑیں گے تو ان میں سے 1/3 مسلمان بھاگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کبھی قبول نہ کرے گا اور 1/3 ان میں سے قتل کر دیے جائیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل الشہداء ہوں گے۔ بقیہ 1/3 فتح پا لیں گے، وہ کبھی آزمائش میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ یہی لوگ قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے، جس وقت وہ مال غنیمت کو تقسیم کریں گے اور اپنی تلواریں زیتون کے درختوں پر لٹکا دیں گے تو اچانک شیطان چیخ مار کر کہے گا تمہارے بعد تمہارے گھروں میں مسیح دجال پہنچ گیا ہے۔ مسلمان وہاں سے نکل پڑیں گے، حالانکہ یہ خبر غلط ہوگی۔ جب یہ ملک شام پہنچیں گے تب واقعی دجال کا خروج ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ رومیوں سے جنگ کے بعد اہل اسلام کو مال غنیمت کی تقسیم کا موقع بھی نہ ملا ہوگا اور وہ دجال سے لڑائی کی تیاری کر رہے ہوں گے، صفیں درست کر رہے ہوں گے کہ نماز کا وقت ہو جائے گا، اور اسی وقت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ تو دوستوں، یہ قیامت کی ایک ایسی نشانی ہے جو کہ علامت صغریٰ بھی ہے لیکن علامت کبریٰ کے بہت نزدیک ہے، یعنی اس کے بعد ہی علامت کبریٰ شروع ہو جائیں گی۔ تو دوستوں، امید ہے آپ لوگوں کو ہماری یہ سیریز پسند آ رہی ہوگی۔ جنہوں نے پچھلی قسطیں نہیں دیکھی وہ جا کے ان قسطوں کو بھی دیکھیں، اس میں علامت صغریٰ بیان کی گئی ہیں۔ تو دوستوں، ہم آپ سے ملیں گے کل اس سیریز کی نئی قسط میں۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں کل نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔